الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وحبيبه محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت اللہ کے حبیب دونوں عالم کے طبیب اپنے پیغمبر اپنے مقدس محتشم بشان نبی کی بارگاہ میں جو ہمارے بھی نبی ہیں اور سب کے نبی ہیں، بے شک حق ہے، انسانوں کے نبی، جناتوں کے نبی، فرشتوں کے نبی، چاند، سورج، پیڑ، پودے، حیوانات، نباتات، جمادات، جو پوری کائنات کے نبی ہیں. جی لگا کر محبت سے محبت کی آواز بلند کریں، پیارے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بلند آواز میں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کتنے لوگ کنجوسوں میں نام لکھانا چاہتے ہیں اور کتنے لوگ سخاوت کا دریا بہانا چاہتے ہیں. جب حضور کا نام لیا جائے، درود پڑھنے کو کہا جائے، زبان خاموش رہے تو ان سے بڑا بخیل کون ہوگا؟ تو بخیلوں میں نہیں، آپ کا نام سخی ہونے کی حیثیت سے فرشتوں کے رجسٹر میں آ جائے. ذرا جی لگا کر، ہمارے نبی تو اس شان والے ہیں، زبان بند رہے، دل میں کیا چلتا ہے وہ بھی جانتے ہیں. لیکن آواز کبھی اس لیے بھی بلند کیجئے کہ در و دیوار، زمین، ہوا، فضا سب گواہ ہو جائے کہ یہ غدار نہیں، نبی کا وفادار ہے. جی لگا کر محبت سے محبت کی آواز بلند کریں، پورا مجمع زور سے درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو سب سے بہترین مخلوق، سب سے اعلیٰ، سب سے اپر لیول کی مخلوق انسان بنایا، انسانوں میں مسلمان بنایا. اور بنام مسلم کتنے لوگ نظر آتے ہیں، نیچری، چکڑالوی،
رافضی، خارجی، ناصبی، قادیانی، مگر اللہ نے کرم فرمایا ہمیں قادیانی نہیں غوث اعظم کا غلام قادری بنایا۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ تو قادریوں کا اگر مجمع ہے، چشتیوں کا مجمع ہے، سہروردیوں کا مجمع ہے، نقشبندیوں کا مجمع ہے، رضویوں کا مجمع ہے، اشرفیوں کا مجمع ہے، تیغیوں کا مجمع ہے، تو وہ چمک نظر آنی چاہیے۔ اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، انسانوں میں مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں بھی اعلیٰ حضرت والا بنایا۔ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، الحمدللہ۔ ہم نبی کی نظر میں رہتے ہیں، ہم نبی کی نظر میں رہتے ہیں، کتنے محفوظ گھر میں رہتے ہیں۔ آ جنت طواف کر میرا، آ جنت طواف کر میرا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ واہ واہ، زندہ آ جنت طواف کر میرا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اور مرچا میں اگر جلسہ ہے تو یہ شعر بجا ہے، کون کہتا ہے وہ دور رہتے ہیں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں مدینہ جائیں گے تب یا نبی سلام علیک پڑھیں گے، مرچا والے کہتے ہیں وہ نبی مدینے والوں کے بھی نبی ہیں اور مرچا والوں کے بھی نبی ہیں۔ بے شک حق ہے، اور وہ نبی شان والے نبی ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ ایمان والا چاہے مدینے میں رہے چاہے غازی پور میں رہے، اس کی جان سے بھی زیادہ قریب اس کے نبی اس سے ہوتے ہیں۔ کون کہتا ہے وہ دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، واہ واہ، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں۔ اور ایک اور شعر سناؤ، اجازت ہے؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ خالی سننا چاہتے ہیں کہ سنانا بھی جانتے ہیں آپ لوگ؟ بولنا جانتے ہیں؟ کیا بولنا جانتے ہیں؟ اور زور سے، اور زور سے، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیجئے۔ نہیں، امام حسن و حسین کی محبت میں ہاتھوں کو اٹھائیے، بولیے یا حسین، اور محبت سے بولیے یا حسین۔ بلندیوں کا مینارہ ہمارے خواجہ ہیں، بلندیوں کا مینارہ ہمارے خواجہ ہیں، بڑے بڑوں کا سہارا ہمارے خواجہ ہیں، بڑے بڑوں کا سہارا ہمارے خواجہ ہیں۔ اللہ نے کرم فرمایا، انسان بنایا، انسانوں میں مسلمان بنایا، مسلمانوں میں قادری بنایا، چشتی بنایا، نقش بندی بنایا، سہروردی بنایا، برکاتی بنایا، رضوی بنایا، اشرفی بنایا، یوں کہو کہ سچا حسینی بنایا، سچا حسینی بنایا۔ آج کے فتنوں کے ہجوم میں اگر اللہ کا کرم ہوا تبھی تو ہم اور آپ حسینی کی شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، جہاں جہاں قادریت ہے وہی حسینیت ہے، جہاں نقشبندیت ہے وہی حسینیت ہے، جہاں سہروردیت ہے وہی حسینیت ہے، جہاں نقشبندیت ہے وہی حسینیت ہے، جہاں برکاتیت ہے وہاں حسینیت ہے، جہاں رضویت ہے وہی حسینیت ہے، جہاں اشرفیت ہے وہی حسینیت ہے، جہاں تیغیت ہے وہی حسینیت ہے، اور جہاں حسینیت ہے وہی اللہ کی جنت ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اللہ نے کرم فرمایا، انسان بنایا، انسانوں میں مسلمان بنایا۔ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو کتاب دیا
تو قرآن عطا کیا. ذرا زور سے بولو تو سبحان اللہ. یہ آنے والے آتے رہیں گے, انہیں کوئی روک نہیں سکے گا. آپ اپنی توجہ اپنے دین کی طرف کر لیں, دین کی باتوں کی طرف کر لیں, اپنے رب کی رحمتوں کی طرف کر لیں, رب کی نعمتوں کی طرف کر لیں. کبھی تو شکریہ ادا کریں. ارے جناب پیسوں کا انبار ہوتا ہے, گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے, منو من مٹھائی کی تقسیم شروع ہو جاتی ہے. بیٹا پیدا ہوا ہے, مٹھائی بٹ رہی ہے, لڈو بٹ رہا ہے, تقسیم کیے چلے جا رہے ہیں. امام صاحب کی خدمت میں بھی آ گئے, مٹھائی کا باکس لے کر کے, مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے اور لوگوں کے پاس گئے, مسکراتے ہوئے واپس چلے گئے. مگر جب عالم کی بارگاہ میں گئے, عالم کی بارگاہ میں پہنچے تو علم کا اجالا ملنے لگا, علم کا پیغام ملنے لگا. امام صاحب نے کہا کس خوشی میں یہ لڈو لے کر کے آئے ہو؟ کہا اللہ نے کرم فرمایا ہے, بیٹے کا باپ بنایا ہے, گھر میں بیٹے نے جنم لیا ہے, مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے. امام صاحب نے کہا کتنا اچھا ہوتا کہ تم مٹھائی بھی بانٹ رہا ہوتا, اور مٹھائی بانٹنے سے پہلے رب کا سجدہ شکر مصلی بچھا کے ادا کر لیتا, اور 2 رکعت شکرانہ بھی ادا کر لیتا کہ اللہ نے کرم فرمایا, انسان بنایا, مسلمان بنایا, اور گود بھری کر کے بیٹے کا باپ بنا دیا. کبھی ایسے بھی شکرانہ ادا کرنا چاہیے. اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. اللہ کا جتنا آپ شکر ادا کریں گے اللہ کی نعمتیں بڑھے گی. کبھی یہ تو سوچیے کہ اللہ نے انسان بنایا, انسانوں میں مسلمان بنایا, قادری بنایا, چشتی بنایا, نقشبندی بنایا, سہروردی بنایا. ارے آج سے پہلے بھی انسان تھے. کیا نمرود انسان کی شکل میں نہیں تھا؟ کیا فرعون انسان کی شکل میں نہیں تھا؟ کیا حامان انسان کی شکل میں نہیں تھا؟ کیا یزید ابن انسان کی شکل میں نہیں تھا؟ کیا ابو لہب انسان کی شکل میں نہیں تھا؟ کیا عتبہ انسان کی شکل میں نہیں تھا؟ کیا شیبہ انسان کی شکل میں نہیں تھا؟ کیا آج سے 1400 سال پہلے انسانوں کی بستی نہیں تھی, انسانوں کا علاقہ نہیں تھا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا بات ہے, واہ. سب اپنے آپ میں مگن ہیں. ذرا ذکر رسول میں مگن ہو جائیے. سبحان اللہ. زور سے بولیے یا رسول اللہ, اور محبت سے بولیے یا رسول اللہ. سب لوگ سوچ رہے میرا دوست میرے بغل میں بیٹھے تاکہ سکون ملے گا, قرار ملے گا. نہیں, دوست کی دوستی اللہ سلامت رکھے. کوشش کریے کہ بیٹھے بیٹھے سینہ عشق رسول کا مدینہ بن جائے. سبحان اللہ. 1400 سال پہلے نہیں, 1500 سال پہلے, 1600 سال پہلے کیا دنیا میں انسان نہیں تھے؟ انسانوں ہی کے بیچ میں ایک پیغمبر بھی تھے جسے دنیا حضرت عیسیٰ کے نام سے جانتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر بلا لیا, آسمان پہ اٹھا لیا. لوگ کہتے ہیں ان کو سولی پہ چڑھا دیا, ان کو قتل کر دیا گیا. مگر ہمارا قرآن کہتا ہے نہیں, انہیں قتل نہیں کیا گیا ہے, اللہ نے ان کو آسمان پر بلایا ہے. اب بھی وہ آسمان میں ہیں. چلے گئے, زمین خالی ہو گئی, بستی خالی ہو گئی, علاقہ خالی ہو گیا, شہر خالی ہو گیا. اب انسان تو تھے مگر انسانوں کی آبادی میں ایک بھی نبی نہیں تھے, ایک بھی رسول نہیں تھے, ایک بھی ریفارمر نہیں تھے, ایک بھی پیغمبر نہیں تھے. دھیرے دھیرے دنیا جہالت کی طرف جانے لگی, جاہلیت کی طرف جانے لگی, بربریت کی طرف جانے لگی, بے تہذیبی کی طرف جانے لگی, ظلم کی طرف جانے لگی, وحشت کی طرف جانے لگی, اندھیرے میں دنیا ڈوبنے لگی. حال کیا ہوا تھا جب پیغمبر سے زمین خالی ہوئی, زمین پہ ایک بھی پیغمبر نظر نہیں آتے تھے, ایک بھی ریفارمر نظر نہیں آتے تھے, ایک بھی رہنما نظر نہیں آتے تھے, ایک بھی ہادی نظر نہیں آتے تھے. تب زمین خالی تھی, زمین پہ ظلم ہونے لگا, زمین پہ بے حیائی ہونے لگی, زمین پہ زبر و زیادتی ہونے لگی. حال یہ ہو گیا کہ انسان کا دشمن, بھائی کا دشمن, قبیلہ کا دشمن, خاندان کا دشمن,
باپ بیٹے کا دشمن، باپ بیٹی کا دشمن، ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنی گود میں اٹھا کر کسی زمین کے گڑھے میں ڈال کر فخر محسوس کرنے لگا۔ اس بھیانک دور میں جب ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہے، ایسے بھیانک ماحول میں انسانیت سسک رہی ہے، آدمیت کا جنازہ نکل رہا ہے، پوری دنیا میں ایک ہی آواز ہے، کوئی تو ریفارمر آئے، کوئی تو رہبر آئے، کوئی تو رہنما آئے، کوئی تو حالی آئے، کوئی تو صراط مستقیم کا جانا دینے والا آئے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی تھی، اور اسی بھیانک ماحول میں مقصود کائنات، مقصد کائنات، جانے کائنات، حسن کائنات، رونق کائنات، بہار کائنات، فخر کائنات، فخر موجودات، کعبے کے بدرو تو جا، طیبہ کے شمس دوحا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لے آئے۔ اور جب پیغمبر آ گئے، انقلاب آنے لگا، انسانیت چمکنے لگی، آدمیت دمکنے لگی، پوری دنیا میں انقلاب آنے لگا، مکہ المکرمہ میں انقلاب آیا، عرب کی سرزمین میں انقلاب آیا، آدمیت چمک رہی ہے، تہذیب تمدن کا ماحول نظر آنے لگا، لوگ دیکھنے لگے، لوگ محسوس کرنے لگے یہ کون آیا ہے، عرب کی سرزمین پہ کس کی ولادت ہوئی ہے، مکہ المکرمہ میں کون آیا ہے۔ ارے ہاں ربیع الاول کا مہینہ تھا، دوشنبہ کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا، بڑے انوکھے نرالے انداز میں عرب کی سرزمین میں حسن و جمال کا ایسا پیکر چمکا تھا، دیکھنے والوں نے دیکھا تو مچل کے کہا، آنکھوں نے آج تک ایک سے ایک حسین و جمیل کو دیکھا ہے، مگر اتنا خوبصورت انسان آج سے پہلے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ آواز آتی ہے، واہ 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 واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ، سبحان اللہ تو بول دو، پورا مجمع زور سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، نبی کی محبت میں مچلنے والا دیوانہ، ارے نبی کی محبت کس کے پاس نہیں ہے، زمین بھی نبی سے محبت کرتی ہے، آسمان بھی نبی سے محبت کرتا ہے، اتنا چمکنے والا چاند سینہ پھاڑ کے کہتا ہے ہمارے ہیں مصطفیٰ، اتنا چمکنے والا سورج ڈوب جانے کے بعد بھی اگر نبی کی انگلی کا اشارہ ہو جائے تو باہر نکل کے کہتا ہے ہمارے ہیں مصطفیٰ، اگر انگلی کا اشارہ ہو جائے تو درخت بھی اپنی جگہ سے اکھڑ جائے، اور جدھر جدھر نبی کا اشارہ ہو درخت چل چل کے کہے ہمارے ہیں مصطفیٰ۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ ارے نبی کا دشمن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ نبی کے سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے محمد اگر آپ نبی ہیں تو نبوت والے کو اختیار ملتا ہے، پاور ملتا ہے، طاقت ملتی ہے، تصرف ملتا ہے، اگر آپ نبی ہیں تو سامنے میں پانی ہے، پانی کے اس کنارے میں پتھر ہے، ذرا اشارہ کر کے اس پتھر کو اپنے پاس بلا لیجئے، تب ہم بھی مان لیں گے کہ آپ نبی ہیں۔ کیا میرے آقا نہیں مسکرائے ہوں گے؟ اے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، تیرے باپ بند مٹھی میں کنکر نے بھی کلمہ پڑھا ہے، لیکن وہ کلمہ تیرے باپ کی زبان پہ نہ آ سکا۔ یاد رکھنا میں غیب کی خبریں بتانے والا نبی ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بیٹا ابو جہل کا ہے اور کلمہ محمد کا پڑھنے والا ہے،
میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا تھا، پتھر نے اشارے کو محسوس کیا تھا، پتھر میں چلنے کی طاقت نہیں، پتھر میں قدم نہیں، مگر نبی کا اشارہ ہو گیا تو وہ پتھر اپنی جگہ سے اکھڑ گیا، وہ پتھر اپنی جگہ سے اکھڑ کے پانی پہ کود گیا، پانی پہ چلنے لگا، پانی پہ مچلنے لگا، پانی پہ چھومنے لگا اور پانی سے کہنے لگا اے پانی تو چھوٹے چھوٹے کنکر کو ڈبا دیتا ہے مگر مجھ جیسے پتھر کو نہیں ڈبا سکتا ہے، کیونکہ کونین کے دولہا نے ہمیں بلایا ہے۔ واہ زندہ باد۔ پانی بھی مچلنے لگا، جھولنے لگا، کہنے لگا اے محمد کا دیوانہ اگر تو نبی کے قدموں پہ جا رہا ہے تو پانی کی چھاتی بھی تیرے لیے حاضر ہے، تو مچلتا جا، جھومتا جا، چلا جا میرے آقا کے دربار میں۔ وہ پتھر جب میرے نبی کے قدموں میں آیا، یہ سارے واقعات، یہ ساری روایات کتابوں میں موجود ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، پڑھنے والے بہت ہیں، پڑھنے والوں میں کوئی بخاری پڑھتا ہے اسے بخار تو آتا ہے مگر بخاری نہیں آتی ہے، مگر انہی پڑھنے والوں میں اسی اتر پردیش کی سرزمین میں ایک ایسا عاشق مصطفیٰ بھی پیدا ہوا ہے جسے دنیا امام احمد رضا کہتی ہے، جسے دنیا امام اہل سنت کہتی ہے، جسے دنیا مجدد دین و ملت کہتی ہے، جسے دنیا سنیوں کا آقا کہتی ہے۔ وہ امام احمد رضا نے جب ان واقعات کو پڑھا تھا تو قلم اٹھایا تھا اور قلم چلایا تھا، لکھنا شروع کیا تھا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و منا تمہارے لیے، جنین و جنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور ہم لوگوں سے کہا تھا اے سنیوں کدھر گئے ہو؟ دہن میں زبان